अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। जुल्फकार कहते हैं, एक दफ़ा नाना जी ने हमें एक कहानी बताई। शाह साहब के पास कुछ लोग आए। उनका ये कहना था कि हम लोग एक घर में शिफ्ट हुए हैं, वो किराए का मकान है। उस घर में अभी हमें शिफ्ट हुए हुए तीसरा दिन था। हम लोग जब छत पर गए तो पहले दिन हमें छत के ऊपर कुछ मुर्दा जैसे कोई परिंदों को खा जाता है, उनके पर मिले बहुत ज्यादा। हम लोगों ने कहा कि बिल्लियां हैं वो खा जाती हैं। अगले दिन फिर गए, फिर बहुत ज्यादा परिंदों के पर थे, जैसे चिड़िया, बाकी परिंदे होते हैं, यहाँ तक कि कौवे के भी पर थे। हम लोग बड़े हैरान कि रोज बिल्ली आती है और इतने परिंदों को खाती है। तीसरे दिन जब हम लोग छत पर गए तो वहां पर तीन बिल्लियां मरी हुई पड़ी थी, जिनकी गर्दनें अलग थी और धड़ अलग थे और बड़े भयानक अंदाज से जैसे उनको किसी ने मारकर फेंका था। हम लोग देख के बहुत ज्यादा डर गए कि ये क्या मच रहा है। पहले परिंदे कोई खाता रहा और बिल्लियां कैसे मर सकती हैं। हम लोग तो खौफजदा हो गए। हम लोगों ने उन बिल्लियों को, मुर्दा बिल्लियों को उठाकर, साथ एक प्लॉट था वहां पर फेंक दिया। हम लोग नीचे आ गए। वहां पर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी बिल्लियों की, बैठा भी नहीं जा रहा था। उसी रात की बात है, हम लोग सारे अपने कमरों में ही थे। लाइट चली गई, एकदम से लाइट बंद हो गई। उठकर हम लोगों ने लालटेन वगैरह जलाई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे छत वाले दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है। हम लोग बड़े हैरान हुए कि छत वाले दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। सीढ़ियों के आखिर में जहां पर छत पर जाते थे वहां लकड़ी का एक दरवाजा लगा हुआ है। हम लोगों को लगा कि शायद कोई चोर है। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी और मुसलसल कोई दस्तक दे रहा था छत के दरवाजे के ऊपर। हम लोग खौफजदा होकर हमने दरवाजा नहीं खोला। हम लोग बड़े परेशान कि इस घर में भी आए हुए 4-5 दिन हुए, तो ये क्या मामला शुरू हो गया, क्या माजरा शुरू हो गया। रात भर कोई दरवाजा खटखटाता रहा वक्फे वक्फे के साथ। सुबह जब हम लोग जाके ऊपर जाकर देखा तो वहां पर फिर बिल्लियां मरी पड़ी थी, 2 काले रंग की बिल्लियां। बहुत भयानक अंदाज से उनकी आंखें निकाली हुई थी और जो खून है वो दरवाजे पर भी लगा हुआ था। हम लोग इस हद तक खौफजदा हुए कि मैं फौरन से नीचे गया और मैंने जाकर मोहल्लेदारों से पूछना चाहा। मैंने लोगों से पूछना चाहा, साथ वाले जो मकान में रहते थे लोग, उनसे पूछा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा हम तो पिछले माह हैं, हमें खुद नहीं पता ये घर कब से बंद है कब से नहीं। लेकिन उनके चेहरे के जो तस्वीरात थे बहुत ज्यादा डरावने थे, जैसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद सामने कॉर्नर पर एक दुकान थी, करियाना स्टोर जो होता है। मैं वहां पर गया। वहां पर मैंने बंदे से रिक्वेस्ट की और कहा कि भाई मुझे बताओ इस घर के क्या मामला है, हम जब से आए हैं छत पर ये मामला हो रहे हैं। उसने कहा कि ये घर पिछले 6 साल से बंद पड़ा है। इस घर में आप लोगों से पहले एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। उस फैमिली को यहाँ पर रहते हुए 1.5 साल हो गया था। उनके एक जवान बेटे ने इस घर का जो छत है उसके ऊपर खुदकुशी की थी। बड़ी इबरतनाक तरीके से उसने खुदकुशी की थी। पूरा मोहल्ला एक दफा उसको देख के डर गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया था, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ जादू की पढ़ाइयाँ करता था, जिन्नात ने उसको मारा। उसके बाद ये जो लोग हैं ये यहाँ से तकरीबन 10वें-11वें दिन भाग गए थे। इनकी रात को चीखें सुनाई देती थी और ये लोग जब मोहल्ले वाले पूछते थे तो ये कहते थे हमें एक काले से जले चेहरे वाली औरत नजर आती है
اور وہ ہمارے بیٹے کی آواز میں ہمیں پکارتی ہے. وہ سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہو کر بولتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا بیٹا پکار رہا ہے، لیکن جب ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو جلے چہرے والی بھیانک عورت ہوتی ہے. وہ ہمیں یہاں پہ رہنے نہیں دے رہی، یہاں تک کہ اس مخلوق نے ان کی ایک بیٹی کے اوپر بھی حملہ کیا. اس کی گردن پکڑ کر، جیسے وہ سوئی ہوئی تھی تو اس کی گردن پر کسی نے وار کیا. اس کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گئی، بر وقت اس کو ہاسپٹل لے گئے. اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، بھاگ گئے. 6 سال تک یہ گھر بالکل بند رہا، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. اس گھر میں پوری رات بلیاں روتی ہیں، بہت بھیانک آواز میں. اس گھر کو دیکھ کر ہر کوئی ڈرتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر کے پاس سے بھی رات کو گزرنے والے لوگ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہاں سے گزرتے ہیں تو اس رات ہم لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا سر بھاری ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے رات بھر بلیاں روتی ہیں. سب اس گھر کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ایک دفعہ یہاں پر کسی نے کوئی میلاد کروایا تھا، تو وہاں پر ایک سید پیر صاحب آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اس محلے میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر بہت بھیانک شیطانی قوت قید ہے، وہ رہتی ہے. اس گھر سے بچ کر رہو، اس گھر میں کوئی بھی نہ جائے. اب تم لوگ یہاں پر آئے ہو، اپنا بندوبست کر لو، اس گھر کو چھوڑ دو ورنہ کوئی جانی نقصان ہو جائے گا. وہ مخلوق اپنا آپ تم لوگوں کو ظاہر کرنے لگی ہے. جانوروں کو وہی مار کر کھاتی ہے یا پھینکتی ہے، جو بھی ہے. رات کو بھی یہاں سے بلیوں کی رونے کی آوازیں گونج رہی تھی. میرا گھر تم لوگوں کے گھر کے سامنے 3 نمبر والے، اور محلے میں میری ہی ایک دکان ہے. پہلے میں رات 12 بجے تک دکان کھلی رکھتا تھا، لیکن اب 9 بجے کے بعد بند کر دیتا ہوں. جیسے ہی گلی سنسان ہوتی ہے، اس گھر سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں خوفزدہ ہو کر دکان بند کر جاتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی رات کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلتا. اور آپ لوگ اس گھر کے اندر آ گئے ہیں. ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے. ڈیلر سے بات کی کہ ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہے. ڈیلر بہانہ بنا کر کسی اور شہر میں چلا گیا. ابھی فی الحال ہمارے پاس گھر چھوڑنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. ہم کہاں پر جائیں؟ ہماری مدد کریں اگر کوئی حل ہو سکتا ہے تو. ہم اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کو نہ تو نقصان دیتے ہیں نہ ہی دے سکتے ہیں. لیکن اب جو اس گھر کے معاملات ہیں وہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں. شاہ صاحب نے پوری بات سنی اور کہا کہ اگر اس گھر میں چڑیل آفت کا عمل کیا گیا ہے تو وہ کالی آفت چڑیل جو ہے، جلے چہرے والی، جس نے اس لڑکے کو مار دیا یا اس لڑکے نے خودکشی کی، وہ گھر موت زدہ گھر ہے. اس گھر میں بلیوں کا رونا بین کرنا اسی چیز کی نشانی ہے کہ وہاں پر رہنے والوں کی کسی نہ کسی طرح سے وہ موت کے گھاٹ ان کو اتار دے گی. وہاں پر رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. آزمائش کے طور پر میں تمہیں یہ ایک تعویذ دیتا ہوں. اس تعویذ کو جا کر اپنے صحن میں کھلی جگہ پر ایسے لٹکاؤ کہ یہ تعویذ ہلتا رہے، اور مجھے بتانا اس رات کیا ہوتا ہے، اور اگلے دن مجھے آ کر پھر بتانا کہ کیا حالات ہیں. پھر میں تمہیں اس کا حل بتاؤں گا. وہ آدمی شاہ صاحب سے تعویذ لے کر چلا گیا. اگلے دن جب وہ آدمی آیا تو بہت خوف زدہ تھا. وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ جیسے اسے ابھی کچھ ہو جائے گا. معافی مانگنے لگ گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا. ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر کسی جھونپڑی میں چلے جائیں گے، لیکن وہاں پر نہیں رہیں گے. ہم نے سامان باندھ دیا ہے، میں آپ کا تعویذ لوٹانے آیا ہوں. شاہ صاحب نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جیسے میں نے جا کر رات کو یہ تعویذ وہاں پر باندھا، جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، ہماری چھت کے اوپر تو کسی نے بہت بھاری بھاری پتھر پھینکنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ صحن میں بھیانک کسی عورت کے بولنے کی آوازیں آنا شروع ہوگی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی عورت صحن میں بیٹھی بین کر رہی ہے، رو رہی ہے. یہاں تک کہ میری بیٹی نے کھڑکی سے اسے دیکھا بھی. ایک بہت قداور کالی سیاہ جلے چہرے والی عورت آسمان کی طرف منہ کر کے سیڑھیوں میں بیٹھی رو رہی تھی، اور اتنے غصے میں تھی کہ جس طرح سے وہ ہمیں ختم کر دے گی.
اس وقت میری بیٹی کو بہت زور سے جھٹکا لگا، ایسا لگا اسے کسی چیز نے اٹھا کر پھینکا ہے۔ ہم لوگوں نے فوراً آیت کرسی پڑھنا شروع کی تو ایسا لگا کہ چھت کا دروازہ کوئی توڑ دے گا۔ ہم نے رات بھر بہت طوفان دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا، اس گھر میں رہنا آسان نہیں ہے۔ وہاں پر پورا چلا کیا گیا ہے، اس کرسچن لڑکے نے وہاں پر پورا چلا کیا ہے کالی چڑیل آفت کو حاضر کرنے کا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اسی چڑیل آفت نے اس کو جان سے مار دیا۔ وہ ایک جان لیوا آفت ہے، کالی ڈائن، جس کا اس گھر میں بسیرا ہے۔ وہاں پر جب بھی جس زمانے میں بھی کوئی انسان آ کر آباد ہوگا، وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ یہاں تک کہ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گلی کی اس لائن میں جو وہ سارے گھر ہیں وہ آسیب زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک آدم خور ڈائن ہے، اور وہ اس گلی میں بسنے والے باقی گھروں کو بھی اجاڑ دے گی۔ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی ایک فرد اس کا نشانہ ضرور ہوگا۔ یہ چڑیل آفت بہت قدیم عرصوں بعد جادو کے عملیات یا چلے کے ذریعے حاضر کی جاتی ہے۔ اس کو کوئی عام بندہ حاضر کر بھی نہیں سکتا، اس کا چلا بہت سخت ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے پتہ نہیں وہ چلا پورا کیسے کیا ہوگا، شاید ادھورے چلے میں ہی اس نے اس کو مار دیا ہو۔ یہ تو وہ لوگ بھاگ گئے، پتہ نہیں ان کے اس مخلوق نے کیا حال کیے ہوں گے کہ جس کے خاندان نے اس کو حاضر کیا ہے، ان کے بیٹے نے حاضر کیا ہے، چاہے اس نے اس کو مار دیا لیکن وہ ان کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، وہ وار کی تلاش میں ضرور رہے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس گھر کو 11 دن سے پہلے چھوڑ دو۔ ان لوگوں کو بھی اس گھر میں 7 دن ہوئے تھے۔ تقریباً 15ویں دن وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے، ہمیں ایک اور گھر مل گیا تھا، اور ہم لوگوں نے اس ڈیلر کو باقاعدہ طور پر یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ یہ گھر کسی کو بھی دیا تو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ہم نے اس گھر کی دیواروں کے اوپر لکھ دیا ہے اس گھر میں مت آئیں، یہ گھر انسانوں کے رہنے والا نہیں ہے، یہ موت زدہ گھر ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ نیکی تمہارے کام آئے گی، تم نے آنے والے بہت سے لوگوں کو بچا لیا ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ جب ہم لوگ گھر سے سامان اٹھا رہے تھے اس وقت بھی چھت سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا بہت سی بلیاں سیڑھیوں میں بیٹھی رو رہی ہیں سر جوڑ کے۔ ان کی آوازیں اتنی خوفناک ہوتی ہیں جو دل پر اثر ڈالنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے سخت چلے کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے جادوگروں سے جا کر عملیات لے لیتے ہیں، یا پھر الٹی سیدھی کتابیں پڑھ کر جن کی ان کو اجازت بھی نہیں ہوتی ان میں جادو کے عملیات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کام نوجوان نسل کر بیٹھتی ہے، اس لیے کہ ہمارے قبضے میں کوئی چڑیل آفت، کوئی جن بھوت آ جائے گا اور ہم ان سے بہت سی چیزیں لیں گے، کام کروائیں گے۔ لیکن غیر مرئی مخلوقات، جنات، بھوت پریت، ان کے چلے جو لوگ کسی اجازت یا کسی پیر فقیر کی اجازت کے بنا کرتے ہیں، ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو پھر وہ مخلوقات ان کو یہی نقصان دیتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ذہنی توازن کو بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کبھی بھی ان عملیات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گاؤں سے بھی ایک فیملی آئی تھی، ایک لڑکی کو لے کر آئے تھے۔ اس لڑکی کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے تن پر کپڑا نہیں رہنے دیتی تھی، وہ خود کو بے لباس کر لیتی تھی، کیونکہ اس نے ایک ایسی مخلوق کا چلا کر لیا تھا کہ اس نے اس کا ذہنی توازن پلٹ دیا تھا۔ وہ رات بھر دن بھر چیخیں مارتی تھی، چیخو پکار کرتی تھی، بین کرتی تھی، گھر والوں کو مارتی تھی، خود بھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کا تقریباً 6 ماہ علاج کیا تھا، تب جا کر وہ اس مخلوق کے اثر سے باہر نکلی تھی۔ پاکی ناپاکی کا فرق تک بھول گئی تھی وہ، اتنی سخت مخلوقات کا اس پر بسیرا ہوا تھا۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے اور ان چیزوں میں کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ نانا جی نے ہمیں ایک کہانی سنائی جو میں نے آپ کو بتائی۔ آپ اپنے سبھی سننے والوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کریں کہ وہ کبھی بھی
भूत प्रेत और जिन्नात के अमलियात में खुद को ना डालें, वरना इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। तो शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है, जो लोग भी जादू टूनों के अमलियात में, भूत प्रेत के चक्रों में पड़ते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं और उनसे जुड़े हुए बाकी रिश्ते भी वो खमियाजा भुगतते हैं। अल्लाह से रहम मांगे, जो मेरे अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है, देर से ही सही मिलेगा ज़रूर। उसको हासिल करने के लिए नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह से रो रो कर मांगे तो आपको वक्त से पहले भी दे दिया जाएगा। बेशक वो ज़ात नवाजने वाली है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को नाना जी की कहानियाँ कैसी लगती हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टोरीज़ को सुनते हैं, चैनल पर आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पर खौफनाक कहानियाँ लेकर आती हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।